ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے متی کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 26 سے 30 آیات پر مبنی ہے۔ اور ان آیات میں جو مرکزی آیت ہے جس پر ہم غور کریں گے وہ 26ویں آیت ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ انسانوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک عالمگیر حقیقت ہے، تو بھی ہم اسے اور بہتر طور پر سمجھنے کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں کہا، کن کو کہا اور وہاں کون کون موجود تھا، آج خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ کیونکہ جو چیزیں انسانوں کے لیے ممکن نہیں، خدا انہیں ممکن کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اس تلاوت کردہ حوالہ سے پہلی آیات پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح علماء کے مطابق ایک بڑی جماعت کے درمیان موجود تھے، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے، اور وہاں ایک شخص آتا ہے جس کا نام عمر کے بارے میں خدا کے پاک کلام میں ذکر موجود نہیں ہے، لیکن تینوں متفقہ اناجیل میں یعنی متی، مرکس اور لوکا کی اناجیل میں اسے مالدار شخص کہا گیا ہے۔ لوکا 18واں باب اس کی 18ویں آیت کے مطابق لوکا طبیب اسے سردار کہہ کر پکارتا ہے، جس سے علماء یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ شخص شاید یہودی عبادت خانوں میں خدمت کرنے والے سرداروں میں سے ایک ہوگا۔ علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ شخص معاشرے میں عزت اور احترام رکھتا تھا، وہ شخص مالدار تھا، عزت احترام رکھتا تھا، تو بھی وہ اپنی زندگی میں ایک کمی محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ خداوند یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ تو خدا کے حکموں پر عمل کر، اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ وہ شریعت کو پورا کرتا ہے، سارے حکموں کو مانتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنی دولت جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ خداوند یسوع مسیح کے اس بات کے بعد خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ وہ شخص غمگین ہوتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ وہ شخص جو ہمیشہ کی زندگی کی تلاش میں آتا ہے، اسے پانا چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی ایسا کہنے سے کہ اپنی دولت غریبوں میں بانٹ دے، وہ شخص غمگین ہو کر چلا جاتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، اور کہا کہ میں تم سے پھر کہتا ہوں، اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے نکلنا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے شاگرد حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر کون نجات پائے گا؟ خداوند یسوع مسیح اس کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں یہ انسانوں سے نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس حوالہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شاگرد کیوں حیران ہو گئے، اور شاگردوں کی حیرانی کی وجہ اس وقت کا معاشرتی نظام اور طریقہ کار تھا، کیونکہ علماء کے مطابق اس معاشرے میں یہودی جو تھے وہ یہ مانتے تھے کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس خدا کی فیور ہے، جس کے پاس دولت ہے
اسے خدا نے برکت دی ہے. دولت برکت کی علامت سمجھی جاتی تھی. اور اس کا بیان ہمیں استثنائی کتاب اس کے 28ویں باب میں بھی ملتا ہے. اس کے مطالعہ سے ہم یہ جانیں گے کہ جو دنی چیزیں ہیں، دولت ہے، مال دولت ہے، وہ برکت کی علامت ہے. اس کے علاوہ ابراہیم اور سلیمان بادشاہ کو خدا نے دولت بخشی اور یہ خدا کی برکت اور فیور کی علامت سمجھی جاتی تھی. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس عقیدے کو، اس ماننے کے نظریے کو یکساں طور پہ رد کر دیا. خداوند یسوع مسیح نے کہا دولت مند تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ شاگردوں کے لیے حیران کن تھا. اب خداوند یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ دولت مند جو ہے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا؟ حالانکہ اس وقت کے یہودی جو تھے وہ یہ مانتے تھے کہ دولت خدا کی فیور کو ظاہر کرتا ہے، اور آج بھی دولت خدا کی فیور کو، برکت کو ظاہر کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی. وہ ایسا دولت مند تھا جو اپنی دولت پر انحصار کرتا تھا. دولت بری چیز نہیں ہے، لیکن جب دولت سے محبت خدا سے زیادہ ہو وہ بری چیز ہے. اور جب خدا سے زیادہ دولت پر انحصار کیا جائے تو وہ بری چیز ہے. کیونکہ ایسی دولت جس پر دولت پر انحصار کیا جاتا ہے اس میں خود غرضی پیدا کرتی ہے، اس میں ذات پرستی پیدا کرتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح ایسے دولت مندوں کی بات کرتے ہیں جو خدا سے زیادہ دولت سے محبت رکھتے ہیں اور اپنی ذات کو بڑا بناتے ہیں. وہ شخص صحیح رویے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں آیا. خداوند یسوع مسیح نے کہا خدا کے حکموں کو مانو، تو اس نے اپنے آپ کو راست باز ظاہر کیا. اس نے کہا کہ میں سارے حکم مانتا ہوں. خدا کے حضور ہر انسان گنہگار ہے. وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ خدا کے حضور نہیں آیا، بلکہ اپنی دولت پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے آپ کو راست باز ظاہر کرتے ہوئے وہ خدا کے پاس آیا. اور ایسے لوگوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے نکلنا آسان ہے، جس سے کہ ایسے دولت مند جو ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے نکلنے سے مراد یہ علامتی جملہ ہے، وہ چیز جو دنوی طور پر ناممکن ہو. اور خداوند نے اور دوسری جگہ پر بھی ایسے علامتی جملے جو ہیں استعمال کیے ہیں، جیسے آنکھ میں شتیر کی بات کی ہے جو انسانی آنکھ سے سائز میں بہت بڑا ہے. اسی طرح اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے نکلنا ناممکن بات گزر ہے. اور خداوند کہتے ہیں جو ناممکن ہے وہ چیز آسان ہے، لیکن اس طرح کا دولت مند جو ہے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. جو اپنے آپ کو راست باز مانتا ہو، اپنے آپ کو بڑا مانتا ہو اور اپنا انحصار اپنی دولت پہ کرتا ہو. علماء کا ماننا ہے کہ وہ شخص شاید یہ چاہتا تھا کہ وہ اچھے کام کر کے نجات کو، خدا کی میراث کو، ہمیشہ کی زندگی کو خرید سکتا ہے. ہم نجات کو، خدا کو پسندیدہ تب آ سکتے ہیں جب ہمارا انحصار و اعتقاد صرف خدا پر ہو، جب ہمارا کام اپنی ذات کی بڑائی کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اور صرف خدا کی محبت، پھر ہم خدا کو پسند آ سکتے ہیں. لیکن وہ کام جو ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو راست باز ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں، ویسے کام اور ایسی جو بھی خدمت ہے وہ خدا کے حضور قبول نہیں ہوگی. کیونکہ نجات جو ہے وہ ہمیں فضل سے ملتی ہے، اور فضل مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم پر کیا گیا ہے. جو مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے خدا پر فضل کرتا ہے اور اس سے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے. اس لیے افسیوں خط اس کے دوسرے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے
تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل سے ہی نجات ملی ہے، اور تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ ایمان کے سبب سے کہ کوئی فخر کرے۔ جب کوئی سچے دل سے ایمان لاتا ہے، مسیح یسوع کو قبول کرتا ہے، تو خداوند اسے نجات بخشتا ہے، اور یہ خدا کے فضل سے ہے، کسی انسان کے عمل سے نہیں، بلکہ دل سے جب ہم خدا کو قبول کرتے ہیں تو پھر خدا جو ہے وہ ہمیں نجات بخشتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے۔ نجات ایسی چیز ہے جو خدا کے علاوہ کوئی انسان نہیں دے سکتا، چاہے وہ کوئی بھی انسان کتنا بڑا خادم ہو، بشپ ہو، پاسٹر ہو، کوئی بھی ہو، وہ نجات نہیں دے سکتا۔ بہت سی نجات کی ایڈورٹیزمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن نجات مسیح یسوع کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح واحد نجات دہندہ ہے، اور صرف وہی راستہ ہے جو نجات دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 6ویں آیت میں لکھا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 9ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، دروازہ میں ہوں، جو مجھ میں سے گزرے گا وہ نجات پائے گا۔ عمارت کی کتاب اس کے 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ خداوند یسوع مسیح واحد نجات دہندہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح واحد ذات ہے جو کسی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اور دنیا کی تاریخ کا علماء کہتے ہیں سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کسی کے دل کو تبدیل کرتا ہے اور اسے نئی مخلوق بناتا ہے۔ اس کے لیے کتاب اس کے 36ویں باب کی 26ویں آیت کے مطابق جب کوئی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، خدا پر ایمان لاتا ہے، تو خدا اس میں نیا دل ڈالتا ہے، اور دوسرا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت کے مطابق وہ اس سے نئی مخلوق بناتا ہے۔ خدا وہ واحد ذات ہے جو کسی کے دل کو تبدیل کر سکتا ہے، اسے نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے اور اسے نئی مخلوق بنا سکتا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ جو انسان نہیں کر سکتا خدا وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا توکل اپنی طاقت پر نہیں، اپنی دولت پر نہیں، اپنے راست بازی پر نہیں، بلکہ خدا پر ہونا چاہیے۔ اور خدا کا پاک کلام واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے جن کا اعتماد خدا پر ہوتا ہے ان کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، جو اعتماد رکھتے ہیں ان کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور خدا کا پاک کلام ایک لمبی فہرست بیان کرتا ہے جہاں خدا نے وہ کام کیے جو دنوی طور پہ ممکن نہیں تھے۔ سارا کو اس عمر میں حاملہ کیا جب دنوی طور پہ ممکن نہیں تھا، اسے اسحاق کی صورت میں بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ خدا نے بحر کلثم کو، اس کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے لوگوں کے لیے رستہ فراہم کیا جو دنوی طور پر ممکن نہیں تھا۔ خدا نے داؤد جو کمزور تھا اس وقت، اس سے جاتی جولیت کو شکست دلوائی، جو دنوی طور پر ممکن نہیں تھا کہ ایک کمزور شخص ایک طاقتور شخص کو شکست دے سکتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا، اور دنوی طور پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی کسی مردے کو زندہ کرے۔ اور سب سے بڑھ کر خدا یسوع مسیح نے خود تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر موت کو شکست دی، اور یہ دنوی طور پر کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ موت کو شکست دے۔ جو انسان کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے۔ خدا وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے جو اعتماد رکھتے ہیں، خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے ایمانداروں کو ہر حال میں، بیماری میں، مصیبت میں، تنگی میں، تکلیف میں، ہر حال میں
अपना एतमाद और एतकाद सिर्फ और सिर्फ खुदा की पाक ज़ात पर रखना चाहिए, जो हमें बचा सकता है, शिफा दे सकता है, सरफराजी अता कर सकता है, बढ़ोतरी दे सकता है, हर वो चीज़ कर सकता है जो हमारे ज़हन और हमारे ख्याल से बढ़कर है। और अगर हम उसमें कायम नहीं हैं, खुदा का पाक कलाम हमें इस बात से भी आगाह करता है कि अगर हम उससे जुदा होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। खुदा यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की 5वीं आयत में कहा, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम मसीह से दूर हैं, उससे जुदा हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मसीह में कायम है तो हमारे लिए मसीह सब कुछ कर सकता है। और जो लोग खुदा के लिए अपने वक्त को कुर्बान करते हैं और दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा खुदा को तरजीह देते हैं, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जो हवाला तलावत किया गया, उन्हें 100% बरकत देगा। आज के दौर में सबसे बड़ी जो कुर्बानी है वो वक्त की है। लोग वक्त नहीं देते हैं, लेकिन जो खुदा की मोहब्बत में उसे वक्त देते हैं, उसकी तारीफ तमजीद के लिए, सताइश के लिए, खुदावंद उन्हें बरकत देगा। खुदावंद उनके लिए नामुमकिन काम करेगा, उन्हें मुमकिन बनाएगा। और ख़ास तौर पे जो खुदा की खिदमत से मुंसलिक है किसी भी तरह से, अगर वो खिदमत सिर्फ खुदा के लिए करते हैं, उसकी मोहब्बत के लिए करते हैं और उस खिदमत को हर दुनिया की चीज़ से ज़्यादा तरजीह देते हैं, खुदा का पाक कलाम कहता है कि वो 100% बरकत पाएंगे, जिसमें बरकत में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए हमें हर हाल में खुदावंद में कायम रहना है। हमारा ईमान, इत्तेकाद और भरोसा उस पर होना चाहिए। वो हमें हर चीज़ से जो है बचा सकता है, मुश्किल से, मुसीबत से, तंगी से, और हम पर हर तरह का फजल कर सकता है। और हम दाऊद में हम कायम रहेंगे, उस पर ईमान रखेंगे, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा का पाक कलाम कहता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और वो करने वाली ज़ात कौन है? खुदा की पाक ज़ात। इसलिए जब हम खुदावंद पर ईमान रखेंगे तो खुदावंद हमें बरकत देगा, हमारे लिए काम भी करेगा। खुदावंद मुझे आप सबको खुदावंद में कायम रहने, उस पर ईमान रखने और उस पर इत्तेकाद और भरोसा रखने की तौफीक और ताकत बख्शे, और इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत है। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gakher, follow now.